ایک دن مجھے صفیہ نے کہا کہ میرے دوست بہت ناراض ہیں مجھ سے کہ آپ نے مرغلہ ہل کی پہاڑی پہ جو ریسٹورنٹ ہیں آپ نے ان کو مسمار کرنے کا حکم دیا. تو میں اب کچھ کہنے والا تھا، اس سے پہلے انہوں نے صفیہ نے مجھے کہا، مگر میں نے ان کو کہا اللہ تعالیٰ نے جانور بھی بنائے ہیں، ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، پرندے بھی بنائے ہیں ان کا بھی تو ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ تو ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے گھر میں داخل ہو گئے. تو یہ ماحولیات ایک بہت اہم موضوع ہے اور اس پہ ہم سب کو توجہ دینا چاہیے اور اپنے بچوں سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری زندگیاں تو گزر چکی ہیں، ان کی زندگیاں سامنے ہیں، اور اگر ماحول ایسا نہ رہا رہنے کے قابل تو نہ صرف جانور پرندے بلکہ انسان خود ان کا رہنا بھی اس کائنات میں مشکل ہو جائے گا. میرے صاحبزادے بھی ہیں ارسلان، وہ آئے پاکستان واپس، میں نے کہا مجھ سے کچھ نہ کرنا، انہوں نے خود ملازمت رکھی پکڑی لاہور میں، انہوں نے کچھ عرصہ پڑھایا، 75,000 ان کو تنخواہ ملتی تھی. کہ بابا میرا اس میں گزارا نہیں ہوتا. میں نے کہا گزارا کرو. پھر وہ میرے خیال میں شاید پھر انہوں نے واپس انگلستان چلے گئے، ان سے بھی میں نے کافی مدد لی. ایک دفعہ بلوچستان میں مجھے یاد ہے ہمارے رجسٹرار کوئی پوسٹ تھی 9 گریڈ یا 11 گریڈ کی، تو میں نے کہا کہ جی جب سے جو سب سے 2 ٹاپ کینڈیڈیٹس ہیں پھر مجھے ملائیے گا ان سے. تو ایک آئے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کیا ہے، مجھے پہلے معلوم ہوا، میں نے سی وی دیکھا تو اس میں لکھا تھا ماسٹر ان فلاسفی. میرے بیٹے نے بھی ماسٹر ان فلاسفی کیا تھا، مجھے فلاسفی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا. تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے ڈگریاں کبھی کبھی کیسے لے لی جاتی ہیں، تو میں نے اپنے بیٹے کو فون کیا اور پوچھا کہ مجھے آپ 2-3 سوال بتاؤ فلاسفی کے جو میں ان سے پوچھ سکوں اور ان کے جواب بھی ساتھ ساتھ بتاؤ. تو اس نے مجھے 2-3 سوال بتائے، کیا فرق ہے، ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، پوسٹ ماڈرنزم کیا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، 1-2 اور باتیں. تو خیر وہ سوال پوچھے گئے اور وہ صحیح جواب ملے ان سے. تو صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ جو آپ کی مدد کرنے کو ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. میرے ساتھ کن نے میری مدد کی، اور جیسے میرے دوست یا افریدی نے صاحب نے کہا کہ بھالو کہیں گے یا ریچھ کہیں گے یا ایسا بیر کہتے ہیں خطرناک ریچھ ہے، ریچھ کے ساتھ گزارا کیا. اس میں فاروق صاحب ہیں، توصیف صاحب ہیں، ساجد صاحب ہیں، سردار صاحب ہیں، اور 2 لوگ جو میرے ساتھ میں نے جن کا انتخاب کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں، اور وہ صرف اس شرط پہ آنے کے لیے تیار ہوئے کہ جس دن آپ جائیں گے اس دن ہم بھی جائیں گے. تو ان کا بھی آج ایک طرح سے آپ ریفرنس ہی سمجھیے. پروفیسر ڈاکٹر مشتاق، ان کا میں نے انتخاب کیا جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، کہ وہ میرے پرائیویٹ سیکرٹری کا انتخاب کیا، جو انہوں نے ایکسیپٹ کیا. یہ ان کا بڑا پن ہے کیونکہ ان کا گریڈ کہیں زیادہ تھا بلکہ پرائیویٹ سیکرٹری ٹو دی چیف جسٹس سے. اور دوسرے بلوچستان سے میرے ساتھ رہے ہمیشہ صادق صاحب، محمد صادق صاحب، وہ میرے خیال میں شاید وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی اسی شرط پہ کہا کہ جس دن آپ کا ریفرنس ہوگا اس دن ہمارا بھی آخری دن ہوگا. تو یہ ان کی میں نے دونوں کی شرط قبول کی اور میرے ساتھ آئے. میرے پہلا کام جو میں نے یہاں کیا تھا وہ میری جو صحیح ثابت ہوا وہ انتخاب کرنا تھا رجسٹرار کا. جزیلہ اسلم صاحبہ
اور انہوں نے میرا شاید پیار کا پہلو بھی اور ریچ والا پہلو بھی دونوں دیکھے ہیں، مگر شاید وہ اس بات کی گواہی دے کہ کبھی کوئی ذاتیات پہ نہیں بات ہوتی تھی، انسٹیٹیوشن کی بہتری کی بات ہوتی تھی۔ ہم چہرہ سامنے جو کام جو یہ پیش کر رہی ہیں اور ان سے پوچھیے کہ میں نے ان کے کاموں میں کوئی دخل نہیں کیا، ان کی کاز لسٹ بنانے میں کوئی دخل نہیں کیا، کاز کیس لگنا ہے کون سا لگ، میرا کام نہیں ہے، یہ سب انہوں نے کام کیا۔ پھر میں ایک اور خاتون کا بھی ذکر کروں، ہنا صاحبہ کہاں ہیں؟ جی ہنا صاحبہ یہاں ہیں، جو ان سے میرا اتفاق ایسے ہی ہوا کیونکہ ایک دن جو میرے پہلے ریڈر ہوتے تھے وہ آئے نہیں، تو ان کو کسی نے بھیجا میرے سامنے اور یہ بڑی ایفیشینٹ ثابت ہوئی، تو پھر میں نے ان کو اپنے ساتھ ایز مائی ریڈر رکھا۔ اب مردوں کو ذرا خطرہ ہونا چاہیے کہ یہ کچھ خواتین آگے نکل رہی ہیں، تو میں آپ کو صرف ذرا آپ لوگ اپنی کارکردگی بہتر کر لیں، نہیں تو یہ نہ ہو کہ ساری خواتین ہی آپ کی پوزیشنز پہ آ جائیں۔ تو ہنا صاحب کے میرے ریسرچ آفیسر جو یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل ہیں، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں کسی موضوع پہ اور میں بات کر رہا ہوتا تھا تو ان کو پتا تھا میں کس طرف جا رہا ہوں، کتاب میرے سامنے آ جاتی تھی۔ میرے گارڈ فیاض جو میرے ہمیشہ ساتھ رہے ہیں، طارق وسیم صاحب ریسرچ آفیسر، میرے کورٹ کلرکس جن میں کبیر تھے جو اب امریکہ میں ہیں، حسن وہ بھی پڑھنے گئے امریکہ، علی، زینب، نیہا اور مریم کچھ عرصے کے لیے میرے ساتھ آئیں، ان سب کا میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخر میں صرف بتانا چاہتا ہوں جج کی وکیل اور جج کی اہمیت۔ ہم کیس سنتے ہیں، کاغذ پہ کچھ فقرے لکھے ہوتے ہیں، اندازہ لگانا ہوتا ہے کہاں سچ ہے کہاں جھوٹ ہے، ہو سکتا ہے بے پناہ ہم نے فیصلے غلط کیے ہوں، کیونکہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ جو لکھا گیا ہے وہ ایک پارٹی کو فائدہ دیتا ہے اور دوسرے کو نہیں۔ سچ کیا ہے وہ تو اوپر والا جانتا ہے، مگر ہم تو کاغذوں پہ چلتے ہیں، قانون پہ چلتے ہیں کہ جو ثابت کر سکے کیس کاغذ کے بیسس پہ اس سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ مجھے ایک خط ملا، میں باہر کا خط ہے، رجسٹرڈ پوسٹ کے ذریعے آیا اور 8 پاؤنڈ سے زیادہ انگلستان سے خط آیا، تو میں یہ صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میری تعریف ہے، مگر اس میں صرف یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ جج کی کرسی کتنی اہم ہے اور وکیلوں کا کردار کتنا اس میں اہم بھی ہے۔ یا آپ کو ان کا نام نہیں بتاؤں گا، میں یہ پڑھتا ہوں، اس سے آپ کو شاید یاد نہ ہو 2007 کی بات ہے جب میں پھر یہ کچھ ذاتیات اور کیس کا نمبر بتاتی ہیں، مجھے کچھ یاد نہیں ہے کون خاتون ہے اور یہ کیس کیا ہے۔ ابھی میں پڑھتا ہوں دوبارہ۔ میں اور میرے 2 بچے کیمبرج میں مقیم ہیں انگلستان میں،